یہاں ایک روایت نقل کی ہے خطیب بغدادی اور دیلمی کے حوالے سے، جس کو عام طور پر لوگ ایسے ہی نقل کرتے ہیں، لیکن یہاں تحفہ حفاظ میں صفحہ 198 پر خطیب بغدادی اور دیلمی کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ سے باتیں کرنی ہو، جس کو اللہ سے باتیں کرنی ہو تو وہ نماز کی نیت باندھ لے، نماز میں کھڑے ہو گئے، تمہاری معراج شروع ہو گئی، تم اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیا تم ہے جی۔ اور جو یہ چاہے کہ اللہ اس کے ساتھ بات کرے تو اس کو چاہیے قرآن کھول کے بیٹھ جائے، قرآن پڑھنے لگے، کیونکہ قرآن میں اللہ اپنے بندے سے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے if you want to talk to Allah then start praying namaz, and if you want Allah to talk to you then start reciting the Quran, because in the Quran Allah is speaking to you ہے جی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجھے سمجھ تو پڑتی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ خود قرآن پڑھتے ہیں نہ دوسرے کو پڑھنے دیتے ہیں ہے جی، روکتے ہیں، بھئی آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ آپ کو اس کے پڑھنے سے، آپ کو سمجھ تو کچھ پڑتی نہیں ہے، آپ نے یہ صفحہ یہاں سے لے کر اخیر تک پڑھا ایک صفحہ، آپ کو کچھ سمجھ تو پڑی نہیں، واٹس دا پوائنٹ؟ تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تم سوال اس لیے کرتے ہو کہ تم نے قرآن کو آرڈنری بک سمجھ لیا ہے، جیسے شیلف پر کوئی اور بک رکھی ہوئی ہو، کوئی میڈیسن کی بک ہو، انجینئرنگ کی بک ہو، یا کوئی اور ٹاپک کی فزکس کی بک ہو یا ایسٹرونومی کی بک ہو، اگر آپ اس کو لے کر پڑھنا شروع کریں آپ کو کوئی سمجھ تو پڑھ نہیں، اس کو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ تو بے شک یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن قرآن یہ ان دوسری بک کی طرح سے نہیں ہے، یہ ایک یونیک بک ہے، یہ ایک اسپیشل بک ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ بک ہے۔ یہ بک کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ قرآن ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ صرف بک نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قرات کے معنی پڑھنا، یہ پڑھنا، یہ ریسائٹل کی بک ہے۔ ایک ہے ریڈنگ اور دوسری ہے ریسائٹنگ، ایک ہے سمجھنا اور دوسرا ہے پڑھنا۔ تو یہ تلاوت کرنے کے لیے بھی ہے اور سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ بے شک اس کو سمجھنے سے بہت فائدہ ہوگا، لیکن اس کو صرف ریسائٹ کرنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی اس سے کم کیا فائدہ ہوگا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی؟ الف لام میم پڑھا تو 3 حرف 30 نیکیاں مل گئی۔ ابھی بتایا یاسین پڑھا تو 3000 حرف 30,000 نیکیاں مل گئی۔ بھلے آپ کو یاسین کا ایک حرف بھی سمجھ نہ پڑے لیکن 30,000 نیکیاں مل گئی کہ نہیں؟ یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور ثواب کے علاوہ اللہ خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے۔ بھئی ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بھئی ہم عبادت کیوں کرتے ہیں، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ زکوٰۃ صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ حج میں کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ اللہ خوش ہو جائے۔ بھئی روزے میں بھی ہم یہ سوچیں کہ بھئی روزہ میں صرف ایسے ہی چلتا پھرتا نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو پھر آپ کی یہ جب نیت ہوگی نا اللہ کو خوش کرنا، pleasure of Allah, to make Allah happy with you, then آپ روزہ بھی برابر رکھیں گے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ جو ہے پورے بدن کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، دماغ کا بھی روزہ، ہاتھ کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ، یہ پورا روزہ ہے۔ یعنی آپ پوری باڈی کو کنٹرول میں کر لیں اور اللہ کے حکم کے مطابق پوری باڈی کو یوز کریں تو یہ آپ کا کمپلیٹ روزہ ہوگا، اور اس میں جو اسپریچویلٹی ہے روزے کی جو روحانیت ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، اور آپ کی اسپریچویلٹی انہینس ہو جائے گی۔ روزے کی غرض اللہ نے بیان کی ہے لعلکم تتقون۔ یہ لعلکم تتقون کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کا روزہ 100% پراپر ہوگا، تب آپ کو یہ حاصل ہوگا۔ تو اس لیے یہ روزہ جو ہے اس کی بھی حکمت اور اس کی غرض اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو قرآن پاک پڑھنے کی غرض بھی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ حافظ بننے کی غرض بھی کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو اگر آپ اس نیت سے پڑھیں گے اللہ خوش ہو جائیں گے، ہے جی۔ ایک دفعہ میں اپنی زکریا مسجد میں شام کے وقت گیا، بچوں کے مکتب کا ٹائم تھا، عصر کی نماز تو 7:30 8 بجے تھی، 5 بجے کا وقت تھا، پوری مسجد خالی۔ میں نے دیکھا ایک کونے میں ایک سوڈانی صومالی بھائی بیٹھ کے قرآن شریف پڑھنے میں مست ہے اور مزے سے قرآن شریف پڑھے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، پوری خالی مسجد میں اس ایک آدمی کو قرآن شریف پڑھتا دیکھ کر مجھے کچھ عجیب کیفیت طاری ہو گیا، حال طاری ہو گیا۔ میں اتنی خوشی ہوئی جس کا کوئی حساب نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کوئی اس وقت مسجد میں سب اپنے کام میں مست ہیں اور یہ اللہ کا بندہ جو دیکھو تو قرآن شریف کے اندر مست ہے اور مزے سے قرآن پڑھ رہا ہے۔
اور ہم تو ایک مخلوق ہیں. جب ہم کو اتنی خوشی ہوئی, بتاؤ خالق کو کتنی خوشی ہوئی. اللہ تو دیکھتے ہیں نا اس بندے کو کہ میرا بندہ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے, تو اللہ کتنے خوش ہو جائیں گے. تو آپ قرآن شریف پڑھیں گے, اللہ کا کلام ہے, تو یہ نہ سمجھو کہ مجھے سمجھ تو نہیں پڑتی ہے تو اوپر سے نیچے پڑھنے کا کیا فائدہ. بہت فائدہ ہے, ایک ایک حرف پر نیکی مل رہی ہے, اور آپ کے اللہ, آپ کے خالق, آپ کے مالک اور آپ کے سب کچھ آپ سے خوش ہو رہے ہیں, آپ سے راضی ہو رہے ہیں. اس لیے اس نیت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا ضروری ہے.